اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، زندہ باد اسلام چینل سے علامہ علیہ رفیع الدین نعیمی آپ خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قرأت خلف الامام جائز ہے یا نہیں، یعنی مقتدی کا امام کے پیچھے قرأت کرنا اس کی اجازت ہے یا نہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ کئی دوست یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں اور کئی امام کے پیچھے پڑھتے نظر آتے ہیں، پھر دوست پوچھتے ہیں جناب یہ جائز ہے یا نہیں، تو آپ اس کی وضاحت کر دیں۔ تو ہم اس موضوع کو 3 ویڈیوز کے اندر ہم اس کو تقسیم کریں گے۔ پہلے قرآن پاک سے ہم دلائل دیں گے، اس کی تفسیر ہوگی، اور اس کے بعد پھر احادیث طیبات سے ہم اس کے دلائل دیں گے، اور تیسرا یہ کہ ہم عقلی دلائل دیں گے۔ تو اب ہمارے دلائل کس بات پر ہوں گے؟ سب سے پہلے آپ نے بات یہی ذہن میں رکھنی ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا بالکل منع ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ مقتدی کا امام کے پیچھے قرأت کرنا، چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو چاہے وہ کوئی صورت ہو، اس کا امام کے پیچھے پڑھنا مقتدی کو بالکل جائز نہیں ہے، خاموش رہنا ہی اس کے لیے ضروری ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ کریمہ جو ہے وہ ہم سماعت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، سورہ اعراف آیہ کریمہ نمبر 204 ہے، فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ رب ذوالجلال خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اور جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو ناظرین، ویسے تو اس بات کو ختم کرنے کے لیے، اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی آیہ کریمہ کافی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو، جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے، چاہے وہ نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو، تو خاموش رہنا چاہیے اور غور سے سننا چاہیے۔ غور سے اسی وقت ہی سنا جائے گا جب ہم خاموش رہیں گے۔ تو جب امام بھی قرأت کر رہا ہو، اس کے پیچھے مقتدی بھی قرأت کر رہا ہو، اب جو یہ سننے کا حکم ہے یہ بالکل ساقط ہو جائے گا کہ اب غور سے سننا بھی نہیں پایا جائے گا۔ یہ اپنا پڑھ رہا ہے بندہ پیچھے کھڑے ہو کر، اور امام اپنا پڑھ رہا ہے، تو اس پر انشاءاللہ تعالی ایک ہی یہ آیت کریمہ کافی ہے۔ لیکن ہم آپ لوگوں کی تسلی کے لیے، جو دوست اب اس کشمکش میں کہ یار یہ کس طرح ہے، تو اس کی وضاحت ہو جائے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر، تو ہم اس کی وضاحت کے لیے آپ کے سامنے یہ تمام آگے دلائل پیش کریں گے۔ تو پہلی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اب ہوتا یوں تھا کہ پہلے ابتداء اسلام کے اندر، نماز کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان گفتگو بھی کر لیتے تھے، بات چیت ہو جاتی تھی، ساتھ نماز بھی پڑھ لیتے تھے، اور پیچھے قرأت بھی کرتے رہتے تھے۔ اب وہ اس پر دلیل یہ ہے کہ جو پیچھے گفتگو ہوتی تھی اب وہ کب منسوخ ہوئی؟ آنا صحابہ کرام نماز دوران ہی گفتگو کر لینی، کو بات چیت کر لینی، تو وہ بات چیت جو ہے وہ کب منسوخ ہوئی؟ کس وہ آیت کریمہ سے منسوخ ہوئی؟ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، فرمایا اور کھڑے ہو اللہ کے لیے اطاعت کرتے ہوئے، یعنی خشوع خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، خاموشی کے ساتھ۔ بات چیت کرنا جو منسوخ ہوا وہ اس آیت کریمہ سے وہ منسوخ ہوا کہ اب اس کے امام کے پیچھے جو ہے وہ کوئی گفتگو بات چیت وغیرہ نہیں کرنی۔ اور اسی چیز کو مزید جو ثابت کیا ہے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے باب تحریم الکلام فی الصلاۃ، اور اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بخاری شریف کے اندر یہ باب باندھا ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ روایت ہے حضرت جناب سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نماز میں باتیں کر لیا کرتے تھے، ہر ایک اپنے ساتھی سے نماز کی حالت میں گفتگو کر لیتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، تو پس ہم کو حکم دیا گیا کہ خاموش رہنے کا، اور کلام سے منع فرما دیا گیا۔ یہ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بات چیت کب کرنا منع ہوا؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔
پھر فرماتے ہیں کہ پھر نماز میں کلام تو منع ہو گیا مگر تلاوت قرآن مقتدی کرتے رہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مقتدی کو تلاوت بھی ممنوع ہو گئی۔ کون سی آیت کریمہ؟ جو میں نے پہلے پڑھی ہے سورہ اعراف کی، کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو امام کے پیچھے قرات کرنا بھی منسوخ ہو گیا، چونکہ اس کے اندر دو حکم ہیں، ایک ہے غور سے سننا اور دوسرا ہے خاموش رہنا۔ اس کے اندر چاہے نماز فجر کی ہو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی نماز ہو، امام چاہے بلند آواز سے پڑھے چاہے وہ آہستہ آواز سے پڑھے، تو مقتدی کو کسی نماز میں بھی اس کے پیچھے امام کے پیچھے قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب پڑھا جا رہا ہو تو کیا ہے، فاستمعوا لہ، اسے غور سے سنو، اور اگر کسی ظہر اور عصر کی نماز میں امام بلند آواز سے نہیں پڑھ رہا تو کیا حکم ہے، وانصتوا، اور خاموش رہو۔ تو ناظرین، یہ آیت کریمہ، اور آگے ہم اس کی جو تفسیر ہے مختلف تفاسیر کے اندر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس پر کیا انہوں نے اظہار خیال کیا، کہ تفسیر مدارک شریف میں اس آیت کریمہ کی روشنی میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ عام صحابہ کرام کا فرمان یہ کہ یہ آیت مقتدی کے قرات امام سننے کے متعلق ہے، کہ یہ مقتدی جو امام کے پیچھے کھڑا ہے اب یہ اس کے متعلق ہے، اس نے ہی خاموش رہنا ہے اور غور سے سننا ہے۔ اسی طرح تفسیر خازن میں اس آیت کریمہ کے تحت انہوں نے تفسیر میں یہ لکھا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض لوگوں کو امام کے ساتھ قرات کرتے ہوئے سنا، پیچھے قرآن پڑھتے سنا۔ جب فارغ ہوئے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بہت بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، تو فرمایا کہ کیا ابھی تک یہ وقت نہ آیا کہ تم اس آیت کریمہ کو سمجھو؟ یعنی کون سی آیت کریمہ؟ اور ساتھ یہ انہوں نے پڑھی بھی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ آیت کریمہ پڑھی اور بتایا کہ تمہیں ابھی تک اس کا معنی معلوم نہیں ہوا۔ اور اس طرح تنویر مقباس فی تفسیر ابن عباس شریف میں اسی آیت کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ جب فرض نماز میں قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کی قرات کو کان لگا کر سنو، یعنی غور سے سنو، اور قرآن پڑھے جاتے وقت خاموش رہو۔ تو ناظرین، ہماری اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ اول اسلام میں امام کے پیچھے مقتدی قرات کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد امام کے پیچھے قرات منسوخ ہو گئی۔ تو ناظرین، یہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیات بینہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ اس کے متعلق میں نے جو ہے وہ حدیث وہ اس کی تفسیر بھی بیان کر دی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے اندر ہم حدیث تجربات سے دلائل دیں گے، پھر عقلی دلائل دیں گے۔ تو میں امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو ہماری سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ بالکل امام کے پیچھے، چاہے وہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی نماز ہو، کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے، امام چاہے بلند آواز سے پڑھے یا نہ پڑھے، اس کے پیچھے قرات کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔